ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ویسے تو سارے انبیاء کرام رات دن دعوت و تبلیغ والا کام کیا کرتے تھے، ایک ایک دروازے پہ جا کر ایک ایک آدمی کے پاس جا کر۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ قارون کو رات دن تبلیغ کیا کرتے تھے کہ راہ راست پہ آ جا، اور اللہ نے جو اتنا مال و دولت عطا کر رکھا ہے کہ تیرے خزانے تو خزانے رہ گئے، خزانوں کی چابیاں کئی کئی اونٹ مل کر اٹھاتے ہیں، کچھ حصہ اللہ کے راستے میں نکالا کر۔ تو وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا موسیٰ عجیب بات کرتے ہو، کیا اللہ نے ڈائریکٹ پیسے دولت کی بوریاں بھر کر میرے اوپر اتاری ہیں کہ میں نعوذ باللہ اس کے راستے میں خرچ کروں؟ اوتیتہ علی علم، میں نے محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، میں نے 4 آنے کمائے ہیں، تو جو میں نے محنت مزدوری سے کمایا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تو کہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ حضرت کلیم نے بڑا سمجھایا، تفصیل کا موقع نہیں، لیکن وہ نہ سمجھا۔ آخر اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ منہ مانگے پیسے لے لے، دام لے لے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ بیان فرمانے لگے، تبلیغ فرمانے لگے، تو بھرے مجمع میں کھڑی ہو کر اتنی بات کہہ دینا کہ جو آدمی تبلیغ کر رہا ہے اس نے کل مجھے دعوت گناہ دی تھی، بس تو اتنی بات کر دینا، پھر میں جانوں اور میرا کام جانے۔ یعنی پھر ہم حکومتی وسائل استعمال کرتے ہوئے نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کو اس قدر بدنام کر دیں گے کہ کوئی موسیٰ کلیم اللہ کی بات ہی نہیں سنے گا۔ یہ باتیں سن کر ہمارے کان جو ہیں اب تھک چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ آ گیا وقت، اللہ کے پیغمبر بیان کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے پیغمبر جب خطاب کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوئے، عورت آئی، لیکن جب موسیٰ کلیم اللہ کے چہرے پہ نظر پڑی، صداقت کی تحریریں پڑھی، نبوت کا حسن و جمال دیکھا، اور نبوت کے چہرے پہ تقوی اور طہارت کی لہریں دیکھی، تو اب ضمیر جاگ گیا، ضمیر نے ملامت کی کہ اس شخصیت کے متعلق تو بات کہے گی، اس پر الزام لگائے گی۔ ضمیر اس کا بیدار ہو گیا، وہ ویسے ہی واپس چلی گئی۔ اس نے کہا انعامات تو ایک طرف، قارون اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تو میں موسیٰ کلیم اللہ کے خلاف زبان نہیں کھول سکتی، نہیں ہو سکتا، مر جاؤں گی۔ اب جب اس عورت کی زبانی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو پتہ چلا کہ میرے خلاف اس نے یہ منصوبہ بنایا ہے، تو وہ بھی تو بڑے جلال والے پیغمبر تھے، بڑے غصے والے پیغمبر تھے۔ یہ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ طائف بازار میں لوگ پتھر مار رہے ہیں، محبوب دعائیں دے رہے ہیں، زخمی ہو کر گر جاتے ہیں، ایک بدماش آتا ہے، ایک بازو سے پکڑتا ہے، دوسرا دوسرے بازو سے پکڑتا ہے اور کھڑا کرتے ہیں، ابھی محبوب کھڑے نہیں ہو پاتے، ایک بعد وقت پیچھے سے آتا ہے اور یوں ٹانگ جو ہے محبوب کی کمر مبارک پہ مارتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پھر منہ کے بل نیچے گر جاتے ہیں۔ مگر اس حال میں بھی جب تک زبان دیتی رہی یارا، دعائے خیر ہی کرتا رہا اللہ کا پیارا۔ یہ تو آمنہ کے لال ہیں نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، ان کا جلال تو مشہور ہے، اسرائیل بھی بغیر اجازت کے آ گیا تو اس کو بھی آنے دی، آنکھ نکال کے رکھ دی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، اگر میں تیرا سچا پیغمبر ہوں اور یقیناً ہوں تو پھر اس بدبخت کو نقد سزا ملنی چاہیے۔ خالق کائنات نے فرمایا کلیم میں اس وقت زمین کو تیرے تابع کرتا ہوں، جو چاہے گا وہ تو حکم دے گا زمین
وہی حکم بجا لائے گی۔ جب اللہ کے کلیم کے تابع ہوگی زمین تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا زمین پھٹ جا اور اسے غرق کر لے۔ اب جب زمین نے قارون کے پاؤں کو پکڑا، کھینچنے لگی، تو دعائیاں دینے لگا، کلیم مجھے معافی دے دے، معافی دے دے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ فرمایا نہیں، گھٹنوں تک چلا گیا، معافی مانگ رہا ہے، اور ناف تک چلا گیا، معافی مانگ رہا ہے، گردن تک چلا گیا، معافی مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ سر بھی اس کا زمین کے اندر چلا گیا، زمین برابر ہو گئی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ابھی وہ جا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک وہ نیچے جاتا ہی رہے گا، جاتا ہی رہے گا۔